ناظرین و سامعین و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اقبال کی غزل گوئی کے موضوع سے آگاہی حاصل کریں گے۔ ہم نے اقبال کی بہت ساری نظموں کے متعلق جانے ہیں۔ اس طریقے سے آج ہم اقبال کی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اقبال کی غزل گوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اقبال کی ابتدائی غزلوں کے متعلق جانیں گے۔ اقبال کی ابتدائی غزلیں کچھ زیادہ قابل اعتبار نہیں۔ عالم شباب یعنی نوجوانی کے دور میں داغ دہلوی سے متاثر ہوئے، کیونکہ اس دور میں داغ کے کلام اور ان کی زبان کی دھوم تھی۔ یہ دونوں باتیں اقبال کے لیے کشش رکھتی تھیں، لیکن اقبال کسی طرح داغ کی منزل پر دیر تک نہیں ٹھہر سکے، بلکہ وہ جلد آگے بڑھ گئے اور پھر انہوں نے تمام عمر داغ کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ اقبال نے دراصل داغ سے زبان نہ سیکھی بلکہ شاعری کی زبان کی اہمیت پہچانی۔ اقبال کی غزلوں کی زبان اردو کے دوسرے غزل گو شعراء کی زبان سے مختلف بھی ہے اور نہ تقلید بھی۔ اقبال کو اپنی غزل کے لیے نئے انداز کی زبان وضع کرنا پڑی۔ غزلیات اقبال یہ محسوس کراتی ہے کہ عشق و محبت دل ہی کا ماجرا نہیں ہے بلکہ ذہن کا بھی ہے۔ نئی غزل گوئی کا یہی سنگ بنیاد ہے۔ اقبال کی اب ہم مقصدی شاعری کی طرف آتے ہیں، جس کا محور اسلامی عقائد کی برتری اور اسلامی اعمال کی برگزیدگی ہے، یعنی اسلام کو بڑھاوا دینا۔ اقبال کی یہاں کوئی چیز مجرد نہیں ہے۔ حسن ہو، عقل ہو، عشق ہو، مذہب ہو، زندگی ہو اور آداب ہو، وہ سب کو باہم وگر مربوط و مستحکم دیکھتے ہیں۔ جزء میں یہ علیحدہ علیحدہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کل میں یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عظیم شاعری کے دو اہم عناصر ہیں، یعنی عظیم شاعری کا رشتہ کسی اعلیٰ اور عظیم حقیقت سے ہو، دوسرا اس کا ربط کسی اعلیٰ اور عظیم شخص اور شخصیت سے ہو۔ علم تلاش حقیقت ہے، شاعری جستجو انسانیت ہے۔ اقبال خدا کو سب سے بڑی حقیقت تصور کرتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا شخص اور شخصیت، بڑی اور عظیم شاعری میں بڑے انسان کا ہونا ضروری ہے، اور بڑا انسان سب سے بڑی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی نکات اقبال کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ اقبال نے اپنے عقیدے کی بنیاد فلسفے پر نہیں رکھی، بلکہ اپنے عقیدے کو فلسفے کا جامہ پہنایا۔ شاعری علم نہیں ہے، بلکہ شاعر کے فکر، تخیل، تاثر یا تجربے کا انفرادی جمالیاتی اظہار ہے، جو مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے
ان میں منطقی ربط نہ ہونا عیب نہیں، قرینِ فطرت ہے۔ شاعر انسان زیادہ رہتا ہے، منطقی کم۔ اقبال کے مرد مومن کا مولا صفت ہونا ان کے نظریہ خودی کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اقبال کا دور۔ اس دور میں سائنس، ادب، فلسفہ، مذہب، قومیت، تجارت، سیاست، سرمایہ داری زندگی کی نئی قدروں سے دست و گریباں تھی۔ اقبال کی نظموں میں غزل کی اور غزل میں نظموں کی خوبی ملتی ہے۔ اقبال کی غزلوں میں وہ باتیں نہیں ملتی جو اردو غزل میں بہت مقبول تھی، مثلاً رشک و رقابت، فراق و وصال، جسم و جمال کا ذکر، ثنائے و بدائے اور زبان و بیان کی نمائش، جن کے بغیر غزل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اقبال نے اپنی غزلوں میں عام غزل کو شعراء کی نہ زبان رکھی، نہ موضوع، نہ لہجہ، بلکہ ایسی زبان، موضوع اور لہجہ اختیار کیا جن کا غزل سے ایسا کوئی رشتہ نہ تھا۔ اس کے باوجود ان کی غزلوں میں تنوع، تاثیر، شیرینی، شائستگی، نزاکت و نغمگی ملتی ہے۔ اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کے شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ طالبات، اس طریقے سے آج اقبال کی غزل گوئی کا یہ موضوع کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلا ہم اقبال کے متعلق مزید اور جانیں گے۔ یہیں پر اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔